حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل اور ارید بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عامر اور ارید مسجد میں داخل ہو گئے۔ عامر ایک آنکھ سے کانا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک شخص نے تعارف کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عامر بن طفیل حاضر ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو قریب بلایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ اپنے بعد مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دار و مدار اللہ پر ہے، وہ جسے چاہے گا مسلمانوں کا امیر بنائے گا۔ تو عامر کہنے لگا، اگر یہ ممکن نہیں تو چلیے ایسا کریں، مجھے ان بستیوں پر عامل مقرر فرما دیں اور شہروں میں اعلان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر عامر کہنے لگا، تو ذرا باہر تشریف لائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عامر کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ عامر بڑا چالاک تھا اور اس نے اپنے ساتھی ارید کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کر رکھی تھی کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف گفتگو ہو جاؤں گا تو تم نظر بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی جانب سے ان پر تلوار کا حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ شہید کر دینا۔ تو عامر باتوں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھ پڑا، تو ارید کو پیچھے سے اس نے اشارہ کر دیا تو کہ بھئی وہ اپنا جو ہے تلوار کا وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کرے، استغفر اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ارید کے بازوں سے اس کی قوت ختم کر دی، قوت اس کی سلب کر دی گئی، وہ تلوار اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا۔ عامر نے اس کو اشارے سے کہا کہ اپنا کام کرو، لیکن وہ اس کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑ کر انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہاتھ میں تلوار نظر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ان کی سازش تھی کچھ۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کے حق میں اپنا فیصلہ صادر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے پر ارید پر جو تلوار سے حملہ کرنے والا تھا، آسمان سے بجلی گری اور وہ اس میں بھسم ہو کر مر گیا۔ عامر وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارید بن ربیعہ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی مہلت ہی نہیں دے گا۔ عامر اوس و خزرج کے قبائل کی جانب مڑ گیا اور راستے میں رات اس کی گزری۔ صبح اٹھا تو اپنے ہتھیار باندھ کر اور صحرا میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا لات، یعنی وہ جو بت تھا نا، لات جس کو اپنا خدا وہ مانتے تھے،
کہتا ہے کہ ہمارا لات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ملک الموت کو آمادہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس پر ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے عامر کو ایک پر مارا، وہ مٹی پر وہیں تڑپنے لگا اور وہیں پر ذلت کی موت مر گیا۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے لوگوں نے حملے کیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حکم سے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر وقت رہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس نے بھی میلی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے خود ہی بدلہ لے لیا۔ تو یہاں پر ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور عظمت کو پہچانیں اور دنیا کو سبق دیں کہ اس عظیم انسان کی جتنی بھی قدر اور عزت اور تعظیم کریں اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب مسلمان بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اپنے ہاں مشرف فرمائے۔ آمین۔